الحمدللہ ہماری یہ ساری آیت پوری ہو گئی تھی. ہم ایک نظر دوبارہ سے آیت 41 کو دیکھیں گے. میں نے جیسے کہ کہا تھا غنیمت میں بار بار سوال اٹھتے ہیں اور بار بار جو ہے وہ غنیمت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں بچے. تو ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں. وَعْلَمُوا اور جان لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ بھی اللہ سے مدد کی دعا کر کے پڑھیں تاکہ جلدی سمجھ میں آ جیسے. وَعْلَمُوا اور میں نیچے سے ترجمہ کر دیتی ہوں زیادہ بہتر ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ یعنی کہ غنیمتیں. فَأَنَّ تو بے شک للہ خمسہ وللرسول اس کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کا. وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا. وَالْمَسَاكِين اور مسکینوں اور محتاج مسکین محتاج کا. وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کا. إِن كُنتُمْ آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر اور یعنی کہ جیتنے پر نصرت پر ایمان رکھتے ہو. وما اور جو کچھ انزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا جو حق و باطل میں علی عبدنا اپنے بندے پر. مجھے اس کا ترجمہ ذرا سمجھ اچھا یہ پیچھے آیا ہوا ہے. انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان جو حق و باطل میں فرق کر دینے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹبھیڑ ہو گئی تھی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. صحیح. یہ محاورہ ترجمہ اس میں ورڈ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. میں کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ کرتی ہوں تو اس کو اسی جگہ پہ کر رہی ہوتی ہوں. مجھے تھوڑا یہ اس طریقے سے کرنا ترجمہ تھوڑا وہ لگتا ہے یہاں سے اسی لیے پڑھتے پڑھتے وہ ہو جاتی ہوں. علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی جناب یہاں فرمایا کہ پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور اس کے آگے اس کو بھی مزید اس کی سب ڈویژن بتائی گئی ہے. یعنی کہ ٹوٹل حصہ جو بھی ملے گا اب وہ چاہے چھوٹا سا ہو چاہے بڑا ہو اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. صحیح. ٹوٹل 5 حصے بنا دیے جائیں گے مال کے. چلیے ہاں میں مثال دے کے سمجھاتی ہوں آپ کو. فار ایگزامپل چلے کوئی چیز ہے غنیمت میں 1000 گرام کوئی چیز آ گئی. صحیح. 1000 گرام 1 کلو کوئی چیز ہے. اب اس کے 5 حصے کیا ہوں گے 200 200 200 گرام. یہی ہو گئے نا 5 حصے. 5 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے 1000 کو تو 5 حصے اس کے ہو گئے. اب یہ جو 200 گرام ہے پانچواں حصہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیکھیں حالانکہ شروع میں جو پہلی آیت کو اور اس آیت کو اگر تھوڑا سا آپ ذہن میں لے کے آئیں وہاں تو ایسا لگا تھا سب کا سب اللہ ہی کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہی لگا نا. اس کو دوبارہ پڑھیے گا جب آپ بیٹھیے گا آرام سے کھول کے پھر آپ اس کو دونوں کو میچ کیجیے گا تو ایسا لگے گا کہ سارا کا سارا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی فرمائی کہ صرف 5واں حصہ اللہ رسول کا ہے اور پھر مزید اس 5ویں میں بھی کیا کچھ فرما دیا. اس 5ویں کی فردر ڈویژن ہوئی اور وہ پھر مزید 5 حصوں میں تقسیم ہوا. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے جن کے پہلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں ہوا. اللہ کو تو کچھ نہیں ضرورت ہوتی نا. تو پہلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہ اس وقت کی تقسیم ساری بتائی گئی ہے قرآن میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا حصہ پھر اس کے بعد آپ کے قرابت داروں کے لیے پھر جو یتیم ہیں. یتیم کی میں ڈیفینیشن آپ کو بتا چکی ہوں. یتیم کی کیا تعریف ہے کہ جو بچے یا جو کیا کہتے ہیں اس قابل نہیں ہیں کمائی کے ان کا باپ نہیں ہے ان کا باپ ان کا سرپرست نہیں ہے وہ یتیم کہلاتے ہیں. صحیح. اور یہ عام طور پہ 18 سال ہمارے پاس کیونکہ شناختی کارڈ 18 سال میں بنتا ہے ہمارے یہاں 18 سال کمائی کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یتیموں کے لیے ہے. اس کے بعد مسکین محتاجوں کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے پاپر یا پہننے اوڑھنے کے لیے پاپر سب کچھ نہ ہو بہت غریب ہو. یہ مسکین اور محتاج کہلاتے ہیں. مسکینوں کے لیے ہے. اور 5واں حصہ مسافروں کے لیے. دیکھیے فردر 5ویں حصے کی فردر 5 حصوں میں ڈویژن ہوئی ہے. پہلے اس 5ویں حصے کو سمجھ لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. یعنی کہ جو 200 گرام بچے اس کو پھر 5 سے ڈیوائڈ کر کے ان 5 میں جگہوں پہ بانٹ دیا گیا. یہ مطلب ہوا. بات سمجھ میں آ گئی کلیئر. اب وہ ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایگزامپل میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی مال آئے گا اس کے 5 حصے میں تقسیم کیا جائے گا اور جو 5واں حصہ ہے اس کی مزید تقسیم ہوئی ہے. پہلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آپ کے رشتہ داروں کا پھر کیا کہتے ہیں یتیموں کا پھر مسکینوں غریبوں وغیرہ جو ہیں ان کا اور اس کے بعد مسافروں کا. یہ مزید 5 میں ڈیوائڈ ہوا.
5वां حصہ پھر 5واں ڈیوائڈ ہوا. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب بچتا ہے 4 حصے. ابھی 4 حصوں کے بارے میں قرآن نے تو کچھ نہیں فرمایا. وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے, اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس سے پتہ چلتا ہے. کیا ہوا, ان 4 حصوں کو, جن کے پہلے تو 5 حصے کیے گئے برابر, 5واں حصہ نکال کے اس کی فردر ڈویژن ہوئی. اب جو 4 حصے تھے ان کو پھر ملا دیا گیا آپس میں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 4 حصے ملائے گئے, پھر ان کو 3 میں ڈیوائڈ کیا گیا. اب وہ 4 نہیں رہے, 4 کی جگہ 3 ہو گئے. صحیح. اب ان 4 حصوں کو ملایا, 4 حصوں کو ملا کے 3 سے ڈیوائڈ کر دیا. فار ایگزامپل جیسے ہم نے وہاں پہ 5 سے ڈیوائڈ کیا تھا تو 200 کا ایچ پارٹ آ رہا تھا نا, تو 800 بنے. وہ ملا کے 800 بنے. 800 کو 3 سے آپ ڈیوائڈ کر دیں تو جو بھی بن جائے 3 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد 2.7 سے کچھ کمی ہوگا, 69 کچھ ایسے بن جائے گی کوئی فگر, جو بھی فگر ہو. اب وہ ایک حصہ اس کے برابر آئے گا. صحیح, یہ بات سمجھ میں آ گئی. 4 حصوں کو ملا کے 3 حصے بنا دیے گئے. اب ان 3 حصوں کی جو تقسیم ہے وہ مجاہدین کے لیے, یہ 3 حصے مجاہدین کے لیے ہیں. صحیح, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کے لیے صرف 200 گرام تھا اور مجاہدین کے لیے 800 گرام. اگر ہم 1 کلو کو ڈیوائڈ کر کے اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں تو یہ فگر بن گئی ہے. اب ان 4 حصوں کو ملایا, اس کے 3 حصے کیے گئے. ان 3 میں سے 2 حصے اس فوجی کو, اس مجاہد کو ملیں گے جس کے پاس سواری ہے. ایک حصہ اس کا اپنا اور ایک حصہ اس کی سواری کا. سواری کو بھی تو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے, مال خرچ ہوتا ہے. سواریاں مفت میں تو نہیں ہوتی. گھوڑا پالا, اتنی اس کی نگہداشت کی, اس کو کھلائی پلائی کا خیال رکھا, اس کی کیئر کی, کہ اس نے بھی زخم کھائے, گھوڑے نے بھی, اونٹ اور گھوڑوں نے بھی زخم کھائے. یہ ہوتا ہے نا. تو جو سواری پہ تھا اس کو 2 حصے ملے, اس کا ایک اس کی سواری کا, اور جو پیدل جنگ میں شامل ہوا اس کو 1 حصہ ملا, اس کا 1 حصہ, اپنا حصہ جو اس کا تھا. بات اب کلیئرلی آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ کیا کس طریقے سے ڈویژن ہوئی غنیمت کی. میرے خیال سے اس طریقے سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کلو میں, اور اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ڈیوائڈ کیا ہے. صحیح. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الکلمات التراکیب, مدت گزر چکی, یوم الفرقان, فیصلے کا دن, حق و باطل میں جو فیصلے کا دن ہے. اور ادوت دنیا, ادوا میں نے بتایا تھا نا کنارے یا جانب, اور دنیا قریب ہے. دنیا قریب ہے نا, ہم دنیا سے گزر رہے ہیں. وادی کے اس جانب, اس کا مطلب ہے قریبی حصہ. وادی کے اس جانب اور اس کنارے, اس قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. پھر آگے بڑھتے ہیں. الادوۃ القصویٰ, قصویٰ میں نے مسجد اقصیٰ سے آپ کو کہا تھا بہت دور ہے, اس لیے اس کے لیے اقصیٰ استعمال ہوا تھا. ادوا کنارے اور قصویٰ دور کی, تو اس جانب یا اس کنارے, اس دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو امیجن اردو میں کر کے دیکھیں. الرکب قافلہ, لفشلتم, تم ضرور ہمت ہار جاتے, نامردی دکھاتے, یعنی کہ کمزور پڑ جاتے. یقلل, کم کر کے دکھاتا ہے, تھوڑا کر کے دکھاتا ہے, یعنی کہ تعداد کو کم کر دیتا ہے. اب سوال ہے اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا. تو آپ کو پوری اس کو بتانا ہے کہ مال غنیمت کی پہلے تعریف بتائی جاتی ہے کہ مال غنیمت, ویسے میں نے ابھی آپ کو یہ سوال جواب نا شارٹ کوشچن آنسر منع کیے کہ ابھی نہ کریں. ابھی ان 2 سوالوں پہ فوکس رکھیں. پہلا یہ آپ کا الفاظ معنی اور دوسرا ترجمہ. صحیح, ان 2 سوالوں پہ. اس سے ہوگا یہ کہ جو ابھی پچھلے سال پیپر ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا, ہوا ان اتفاق سے, لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا 50% اسلامیات کی جو ہے وہ فل ان دا بلینکس اور آبجیکٹیوز ہو جائیں گے. تو اس میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اور 10 نمبروں کا پہلے ہوتا تھا ترجمہ, تو وہ یہ یہاں سے آ جاتا ہے. صحیح. تو یہ 2 سوالوں پہ ابھی فی الحال ہم فوکس آپ کر لیں تو آپ کا بہت اچھے سے وہ ہو جائے گا. اور یہ شارٹ کوشچن آنسر میں آتے ہیں. صحیح. تو اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم میں کیا حکم دیا گیا. پہلے تو مال غنیمت کی تعریف 1-2 لائنوں میں کی ہوتا ہے کیا ہے. پھر اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے 5 حصے ہوں گے. 5ویں حصے کی فردر 5 میں ڈویژن ہوگی, وہ لکھی جائے گی. اور 4 حصوں کو ملا کے پھر 3 میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. 2 جو ہیں وہ سواری والے کے لیے, ایک اس کا, ایک اس کی سواری کا, اور 1 حصہ جو ہے وہ پیدل مجاہد کے لیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا ہے. اگر صرف انہی آیات کے اندر ہم دیکھیں گے
تو ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کم کر کے دکھایا، اور مسلمانوں کو جب آمنے سامنے ہوئے کافر کم کر کے دکھائے، کافروں کو مسلمان کم کر کے دکھائے۔ ان آیات میں صرف یہ ہے، صحیح۔ پھر مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، صحیح۔ الحمدللہ ہمارا سبق یہ بھی ختم ہو گیا۔ درس ثانی کا حصہ بے آیت 44 تک ہم کر چکے ہیں۔ کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن پہلے غور سے سنیں، کیونکہ اکثر سوال بہت الگ ہی آ رہے ہیں، بہت ہی ایسے آ رہے ہیں کہ اس کو بے وقوفانہ کہہ دیا جائے، کیا کہا جائے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس طریقے کے سوال نہیں کریں، اس کو غور سے سنیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، صحیح، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں 10 آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے، ان الفاظ معنی کو کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں، مشق کروا رہی ہوں، صرف مشق ہی سے کروا رہی ہوں نا، تو یہی کرنا ہے، صحیح۔ تو دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔